اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے اور لوگوں کو دیا پیغام سکون. طوفانوں کے رخ موڑ دیے، کیا حسن ہے ان کی صورت میں اور کیا لطف ہے ان کی سیرت میں. جس دن سے چھیڑا ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آمنہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے آمنہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت دا سبق دے رہے سن. میرے تو قبل قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی حافظہ اللہ تعالی بڑے پیارے انداز دے نال اور بڑے مٹھے طریقے دے نال انشاءاللہ الرحمن میں اسے نبی دی ایک صفت دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہوں رحمت للعالمین کیا جاندہ ہے. جہانہ دی رحمت اور کس انداز دی رحمت ہے. ایک دن آمنہ دے لال علیہ السلام دے کل نبی دے یار آئے آکے کہن لگے سونیا اینا ظالمہ نے ظلم دی اخیر نہیں کر دیتی. کتے گالیاں کتے پاگل تے مجنون کہنا کتے سونیا مزمم کہیں دے پھر دینے کتے رستے اندر کنڈے کھلاف دینے کتے سر پاک اندر مٹی اور ریت باندھے نے کتے گلے صافے پا کے وٹ چاڑ دینے کتے کمر تے اونٹ دی گندی اوجری ظلم دی اخیرے کتے کچھ کر رہے نے کتے کچھ کر رہے نے. سونے اینا واسطے بد دعائی کر دے ہو اینا ظالمان دا ککھ نہ رہ. آمینہ دے لال علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا نا وہی میرا اجدہ مضمون ہے. فرمایا انی لم عباس لعانا، میں لان تان کرن نہیں آیا، بد دعا کرن نہیں آیا، میں دنیا دے اوپر جناب مندہ چنگا بولن نہیں آیا،
بلکہ انما بعثت رحمہ، مینوں اللہ پاک نے جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل ایک دن جناب طفیل بن عمر دوسی، سب کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، حاضر خدمت ہندے نے۔ کون؟ طفیل بن عمر دوسی، آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ اجے جدو مسلمان نہیں سننا ہوئے، یہ مکے آئے، مکے والے کیا اور طفیل تیرا سارنا تعلق چنگا ہے، تو بھی چودھری آدمی ہے تے تیرا خیال رکھنا، تیری سیکیورٹی دا خیال رکھنا ساڈے لئی از حد ضروری ہے۔ اور طفیل مکے اندر جدے دل کردا ہی پھر، جو دل کردا ہی کھا، جتنا دل کردا ہی مل۔ ایک نوجوان بھتیجا ساڈا ہی ہے، او دے نال ملاقات نہ کری، او دی گل اپنے کنی نہ پہن دئی، اونے گھراں دے گھر اجاڑ دیتے نہیں، او دے کلام نے ویراں نو ویراں تو جدا کر دیتے ہی، او دے کلام نے بہناں نو بہناں تو جدا کر دیتے ہی، او دے کلام نے اولاداں ماپیاں تو جدا کر دیتیاں، خاوند تے بیوی ایک دوجے تو الگ ہو گئے نے او دا کلام سن کے، کدے او دے قریب نہ جا کے بہ جائی، او دی آواز اپنے کنی نہ پہن دئی۔ جناب طفیل اپنے کان اندر روئی دے پورے لے کے، انگلا لے کے بیت اللہ دا طواف کر دینے، پھر دینے مکے اندر۔ ایک دن ویندا کی ہے، بیت اللہ دے قریب ایک نوجوان ہے، انہیں جناب ہاتھ بننے نے، نالے کچھ پڑھی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہن لگا ایدی تے گل کر دینے تے یا طفیل تو کملا بندہ ہے، چنگا بلا تے سیانا اور پرے پنچایت دا آدمی ہے، چودھری بندہ ہے، وہ تینوں کہنے نے تکے نہ منا لینا ہے، اگے ہو کے سن کے ویکھتے صحیح۔ طفیل اگے ہو کے بیٹھا ہے، انہیں کنا چو روئی کردی ہے، کلام مصطفیٰ اور کلام رب العالمین بزبان مصطفیٰ سن ہے، دل دے بیندہ ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فارغ ہوئے نا، اپنے کا تشریف لے گئے، طفیل پیچھے پیچھے جا بوا کھٹکھٹایا، اللہ دے نبی نکلے ہاتھ جوڑ کے آندہ ہے، سونیا جیڑا اوتے پڑھ دے سو پہ ایک وری پھر پڑھ کے سنا دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے کلام میں رب العالمین سنایا ہے، طفیل کلمہ پڑھ دے مسلمان بن جاندہ ہے۔ واپس گیا اپنے دوست قبیلے اندر جا کے انہیں واز کیتا ہے، تبلیغ کیتی، مشن مصطفیٰ دسیا، منہج و اور مقصد آمد مصطفیٰ دسیا۔ یہ طفیل دے دوالے ہو گیا انہیں، آمینہ دے لال دے مخالف ہو گیا انہیں، جنہیں طفیل نو بد مذہب کر دیتا ہے، آمینہ دے لال دے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، یہ تبرہ بول دے ہیں، طفیل دل برداشتہ ہو جاندے، آمینہ دے لال کو لایا مڑ کے، آکے کہنے لگا سونیا میری قوم نے ہاتھ چک دیتی ہے، تو آدھے خلاف بد زبانی میرے کو لو برداشت نہیں، سونیا میری قوم لی بد دعا کر دے ہو۔ آمینہ دے لال نے فوری ہاتھ چک لینے، صحابہ دے کلیجے مٹھیے چا آگئے، اوے آمینہ دے لال نے بد دعا لی ہاتھ چک دیتے ہیں، دوست دی تباہی آ گئی، دوست قبیلے دی بربادی آ گئی، انہاں نو کی پتہ ہے انہاں ظالمہ لی آمینہ دے لال دے الفاظ کی انہیں۔ آقا پاک نے ہاتھ چک کے پتہ کی فرمایا، آقا فرمان دینے اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن۔ پٹی صاحب تشریف فرمانے میری جماعت دے بزرگ نے، دیگر جن اصحاب نے، اور میں محترم شیخ امین صاحب، دیگر میرے ساتھی بھائی یاسین صاحب، میں حوالے دا ذمہ دار، میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ چکے نے، آقا فرمان دینے اللہم اہد دوسن وَأَتْبِهِمْ، اللہ دوس قبیلے نو ہدایت بھی دے دے، اللہ دوس قبیلے نو میرے تک بھی پہنچا دے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ ویکھیا، جو دوس قبیلہ مسلمان ہو کے میرے پاک پیغمبر دے قدمہ پاکا اندر غلام بن کے آئے۔
اللہ اللہ قدرت آباد والے ہو، فیصل آبادی ہو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ رحمت رحمت نے ایویں تے نہیں نہ قرآن کہہ رہا، اللہ فرمان دے نے فَبِمَا رحمت من اللہ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا سونیا یہ تیرے رب دی کرم نوازیاں نے، اللہ پاک دی رحمت ہے، اللہ ذوالجلال نے تینوں مجسمہ رحمت بنایا ہے۔ اللہ اللہ آئیے قرآن دے اور موقع اللہ فرمان دے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ کیوں بھی قرآن سنن نو جی کردا ہے جے، قرآن نہ پیار ہے جے، ٹیسٹر لا کے چیک کر لاں دو چار فٹ اگے ہو جاؤ میرے ویر، کیویں تھی باہر والے اندر آؤ نا یار، جنوں قرآن نہ پیار ہے آ جاؤ یار، اندر جگہ مک جائے گی پھر باہر یار کدے تسی میرے منہ وال دیکھی جان رہے ہو، میری بولی سمجھ نہیں آ بھائی تھوڑا جا اگے ہو یار، تسی بالکل ہی نہیں سمجھ آؤ یار، آ جاؤ ایتھے آ اٹھو بھاجی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چادر چک لو اپنی، اللہ خیر کرے۔ اچھا جی شاعری بھی کرنی، رکوعاں دے رکوع پڑھ چھڑاں گے انشاءاللہ۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، یہ بات میں کر رہا آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے قرآن کی آندے اللہ فرمان دے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ آئیے کدے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ والا کریم آیا، وہ کرما والا کریم آیا، مٹی بولی خلق عظیم آیا، کائنات دمائے تمام آیا، جن دی عظمت دی پہ تم گئی ہے، کائنات دا بن کے امام آیا، جن دی رحمت دی پہ تم گئی ہے، اور گل بڑی پیاری، وہ جن دے لبن دے اتے رب بول دا سی، وہ جن دے لبان دے اتے رب بول دا سی، سونا رحمت موتی رول دا سی، وہ جن دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، اللہ اللہ وہ جن دے حسن اتے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ میرے الگے خوشک مولوی نو کدی کسے پیسے نہیں دیتے، کدی کدی یہ موقع، کدی کوئی مینوں اے انداز، اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے، جی بات میں کرنا چاہنا، آؤ ذرا توجہ فرمانا، اور جن دے حسن تے رب بھی ناز کرے،
او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کو لو لقبت شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور گل بڑی پیاری آندے نے لوکی پوج دے پیسن قبرانو کئی حجرانو کئی سجرانو کئی زیرانو کئی زبرانو اینا در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے جاندا سی انہاں بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا لے کے پیغام آیا آؤ جڑی بات میں کرنا چاہنا آمینہ دے لال علیہ السلام مجسمہ رحمت بن کے آئے نے رحمت للعالمین دی شان لے کے آئے نے ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نہ آ رہے نے ایک جنگ تو واپسی ہے رستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے دوپہر دا ٹائم ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ چھا تلاش کر دے کوئی اوتے لیٹے ہے کوئی اوتے لیٹے ہے کوئی اور درخت دے نیچے لیٹے ہے کوئی اور درخت دے نیچے لیٹے ہے ایک جگہ تے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی ایک درخت دے نیچے اپنی تلوار درخت نہ لٹکا دیتی ہے آپ آرام کرن لگ پہندے نے اجے نیند اندر آئے نے ایک جناب ادھروں آمینہ دے لال دا دشمن آیا انہیں آ کے تلوار اتاری ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام نو جگا لیندہ ہے اٹھا کے میرے آقا اٹھ دینے کہنے لگے وی کی گلے آندہ میں آمنہ او کا منی دسو میرے کولو توانو کون بچائے گا میرے کولو توانو کون چھڑائے گا آمینہ دے لال علیہ السلام نے پتہ ہے نا آمینہ دے لال نے عقیدہ دیتا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز غفور عقیدہ دیتا ہے زندگی موت دا مالک کون ہے اللہ ذوالجلال مالک نے ایک کہنے لگا میں امنا او کا منی دسو میرے کولو توانو کون بچائے گا آمینہ دے لال علیہ السلام گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے آپ فرما دینے اللہ کملیا تیرے کولو منو میرا اللہ بچائے گا اجے آمینہ دے لال نے جی فرمایا ہے نا یہ دے ہاتھ کمبن لگ پہنے جی سب کپ کپان لگ پہندہ ہے یہ دے ہاتھی چو تلوار ڈیگ پہندی ہے آمینہ دے لال نے چک لئی ہے آقا فرما دینے میں آمنہ او کا منی دس میرے کولو تینوں کون بچائے گا دس میرے کولو تینوں کون بچائے گا یہ دے جناب زبان ساتھ نہیں دین دی ہاتھے دے کپ کپا رہنے جسم تے لرزہ تاری ہے آمینہ دے لال دے قدمہ پاک اندر بیٹھ جاندہ ہے ہاتھ جوڑ کے آندے سونیا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے ہو آقا پاک نے فرمایا جا میں معاف کر چڑھے ہیں آقا نے اپنے صحابہ نو جگایا اے میرے صحابہ جی جی حضور فرمایا اے ویکھو بندہ آیا ہے انہیں میرنا انج کیتا ہے میں ادھنا انج کر کے کیتا ہے اللہ اللہ صحابہ جناب رزق فرما رہے ہیں آمینہ دے لال دے رحمت دے ہوتے آقا پاک دی رحمت للعالمین والی صفت ویکھ رہے ہیں آقا فرما دے میرے صحابیو تو آڈے آن تو پہلے میں انہوں معاف کر دیتا ہے محبت کے یوں جس نے محبت
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، اور یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جواہر لوٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ایک آگیا آمینہ دے لال علیہ السلام دے کل آکے کہنے لگا عبداللہ دے بیٹے منو پتا لگا ہے اللہ اللہ تیرے علاقے دے لوگ کہیں دے نے، تیرے رشتہ دار کہیں دے نے، تیری برادری کہیں دی ہے، اللہ میری توبہ الفاظ کی نے آندے نے نعوذ باللہ تیرا دماغ دادرہ سیٹ اپ خراب ہے، اللہ اللہ تینو پاگل تے مجنون آندے نے، تے میں بہت بڑا طبیب ہاں، میں تیرا علاج کرنا آیا ہوا تے میں تیرا علاج نہ کرنا تاکہ کام سیدھا سیدھا ہو جائے۔ علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا ہندہ کو اجدہ چودری، کوئی لمبردار، کوئی اجدہ وڈیرا، کوئی اجدہ بادشاہ آندہ پھڑو انہوں لمبے پاکے چار چھتر مارو، ایدہ دماغ نہیں ٹھیک لگتا، انہوں بھیجنا لے پاگل نے، یہ آپ پاگل ہے، ایدہ خاندان پاگل نہیں۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اے اون والیا میری مرض دا علاج کرنا اون والیا، میں تینوں اپنی بیماری آپ نہ دساں علاج بھی چنگا ہو جائے گا۔ کہنے لگا جی کیوں نہیں، جی اپنی بیماری آپ دس دے ہو پھر تے علاج اندر بہتریاں بہتریاں۔ آقا فرماندے نے بیٹھ جا میں تینوں اپنی بیماری دسنا چاہنا ہوں۔ یہ بیٹھ گیا، آقا فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمینہ دے لال ایتو تک پہنچے نے نا جگہ دے پیر نے ویکھے آئے ویکھا زماد کی آندہ تو زماد تے نظرہ پہیاں زماد ہچکیاں لے لے کے روندہ پہیا زماد تن بدنے چک آگ لگ گئی ہے اے جناب ایک چنگاری پھوٹ پئی ہے زماد روئی جاندہ ہے روندیا ہاتھ جوڑ دیتے نے کہنے لگا سرکار ایک واری پھر پڑھ کے سنا دے وہ سنا جس کسی نے کلام محمد گاج کے کہا دیو صلی اللہ علیہ وسلم اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد اور ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد یہ سر اور دل جو متے ہیں خوشی سے لبوں پہ جباتا ہے نام محمد۔ میں قربان جاواں ایک باری پھر پڑھ کے سنا دیو اللہ 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 حاجی امین صاحب نو صحت عطا فرمائے اونچی کہہ دیو اللہ تو انو بھی صحت ہے ایویں ٹینشن نہ لو تو علی دعاواں بھی زیادہ کری آؤ توجہ آمینہ دے لال جی ایک باری پھر پڑھ کے سنا دے سبحان اللہ۔ عارف رحمانی آندہ ایک باری شیر پڑھ کے سنا دے وہ آندہ پھر پڑھ کے سنا دے وہ آندہ خطبہ سنا دے اللہ اللہ آواز ہوندی ہے الحمدللہ نحمدہ آقا پاک نے دوجی وری پڑھیا یہ پھر روئی جاندہ ہے آندہ سونیا ایک وری
پھر پڑھ کے سپڑ سنا دیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله بولو لا الہ آمینہ دے لال بھی پڑھ رہے نے زماد نالے ہچکیاں لیندہ ہے نالے نال نال پڑھی جاندے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آقائیس کا ملی نے لوگاں نو رب نو ملان واسطے برائیاں تو توڑ کے رب نہ جوڑن واسطے اور شرک دی دلدل چو کڑ کے توحید دے پنگوڑے بٹھان واسطے اور لوگاں نو برائی دی دلدل چو کڑ کے جنت دا مہمان بنان واسطے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز نہ کہنا اے خدا نو منانا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندوان تے نام آئے میں بریک نہیں جے مارنی تے تو آدھا کرنٹ چیک کرنا ہے مل دیو نال کے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم خدا نو منانا محمد نے دسیا اور دیدار پانا محمد نے دسیا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا اور چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا چکلے شراباں جوئے چوریاں تھی بچنا بچانا محمد نے دسیا وہ آیا یتیمان دیور تسلی وہ آیا یتیمان دیور تسلی سینے نال لانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آندہ وَمَا رَزَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آقا فرمانے نے او میرے صحابہ تو انو میں نبیاں جو ایک برگزیدہ نبی دی گل سنانا چاہنا انبیاء کرام وچوں ایک نبی دی گل ایک پیغمبر دی گل کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دو انج آکھیا صحابہ دے کان کھڑے ہو گئے نے آقا فرمانے نے احد دا میدان ہے کیڑا میدان ہے احد دا میدان ہے فرمایا اللہ دے ایک نبی زخمی ہو گیا ہے وہ دے سر پاک اندر لوہے دیاں کڑیاں لوہے دے خود دیاں کڑیاں چوب گئیاں نے وہ دا چہرہ زخمی ہو جاندہ ہے وہ دے دندان شہید ہو جاندے نے ہونٹ پھٹ جاندے نے اللہ اللہ لیکن اس نبی دے دل دے جذبات کی نے اس نبی دے دل دے ارمان کی نے ہاتھ چوک لیندہ ہے نالے رب نہ گلہ کردا ہے نالے روئی جاندہ ہے نالے آندہ رب غفر لقومی رب
رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری اس قوم نو معاف کر دے، انہاں ظلم دی اخیر کر دیتی ہے، اللہ انہاں نو معافیاں دے دے، انہاں نو میں محمد دی شان دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ کون پاک پیغمبر علیہ السلام تے انہاں دی رحمت۔ ایک دن مکے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ازمیسا نے آقا جب دنیا تے آئے نہیں، ابو دنیا تو چلے گئے نے۔ اللہ اللہ اولاداں والے ہو، پتہ جے اولاداں نو ماپیاں دے کنے سہارے ہوندے نے، ماپیاں دے کنے مان ہوندے نے، ابو دے کنے آسرے ہوندے نے، ابو دا جناب کنا سہارا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اے کڑی والا تواڈے پچھلی سائیڈ تے ایک دن میں جنازہ پڑھے ہے، جنازہ پڑھن دے بعد قبرستان اندر دعا کرن واسطے قبر تے گئے ہیں، میں ایک بڈھا بابا ویکھیا، ایک بڈھا بابا ویکھیا، ایک قبر دے قریب کھلو کے اچھی اچھی رون لگ پیندا ہے۔ میں کہا بابے ہو ایک قبر کے دیئے، بابے دیاں تاڑا نکل گئیاں نے۔ بابا کہنے لگا پتر ایک قبر میرے ابو دیئے، بڑھا بابا کہندا ہے ایک خبر میرے ابو دیئے۔ کہنے لگا میرے پترا جدوں بھی کدی دکھ آیا میرے ابو نے میری کانڈ ویلی نہیں چھڑی، میرے ابو نے کدی میرا ساتھ نہیں چھڑیا، اوکھے ویلے ہر وقت میں اپنے ابو نو اپنی کانڈ دے کھلوتا پایا ہے۔ ہن ابو دنیا تو چلے گئے نے، دکھ آوندا ہے، مصیبت آوندی ہے، او پریشانی آوندی ہے، پیچھے مڑ کے وینا وا ابو نظر کوئی نہیں آوندے، اولاداں دا ستایا ہوا، گھر دے دکھ لے کے قبر تے آ گیا ہوا۔ اللہ اللہ آج میرا ابو زندہ ہوندا، آج میرے بڑھاپے دا بھی ابو ہی سہارا ہوندا۔ بڑھے بابے نو میں روندا اپنے ابو لی ویکھے ہے۔ ابو اتنے قیمتی تحفے نے، ابو اتنا قیمتی رب دا انعام ہے، ابو اتنا قیمتی رب العالمین والو انمول تحفہ ہے۔ اوے ابو دی قدر کریا کر، ابی دی قدر کریا کر، کعبے دے رب دی قسمیں تحفے رب واپس لے جائے بندہ گلیاں دے ککھاں تو ہولا پہ جاندا ہے۔ یہ انمول تحفہ دنیا تے باپ والا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور تیرا باپ تیری مشکل اندر ایک دفعہ ہاتھ چوک کے رب نو تیرے بارے سفارش کر دے، اللہ باپ دی سفارش رب دی نہیں کرتا۔ اللہ اللہ آؤ میرے پاک پیغمبر دے ابو آمینہ دے لال دے آن تو پہلے چلے گئے نے، میرے پاک پیغمبر دی اماں بچپن اندر چھڑ کے چلی گئی ہے، دادا ابو بھی چلے گئے نے، چاچا ابو طالب انہیں ساتھ دیتا ہے، نال کھلوتا ہے 52 سال 50-52 سال دی عمر ہے، چاچا ابو طالب نال کھلوتا ہے اور سارے ظلمہ دے اگے پہاڑ بن کے کھلوتا ہے۔ وہ بھی ویلا آیا سردار جی رب نو پیارے ہو گئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کانڈ ویلی ہو گئی۔ پتہ دسنا چاہنا وا ابو لہب آ کے چودھری بن گیا، انہوں ویلے یاد آ رہے نے جدو یہ دے بارے قرآن دیا ایتاں نازل ہوئی ہیں۔ تب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اے قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں نے، ابو لہب نو اودوں دی کھڑک دی ہے، آج چودھری بنے آئے نا، انہیں چودھری بن دیا سب تو پہلا اعلان کیتا ہے، کہنے لگا اوے مکے والے ہو اسی آج تو محمد نو قبیلہ بدر کر دیتا ہے صلی اللہ ہو۔ اور ایڈا کتا جا فیصلہ ہے، ہاں ہاں یہ اتنا غلط فیصلہ ہے، روئے زمین دے کسے نو قبیلہ بدر کسے زانی شرابی اور عوارہ نو ہی نہیں کیتا جاندہ، سارے پاسیوں کانڈ لگ جائے گی، پیچھے قبیلہ کھلوتا ہے ایک کانڈ لگن دیندہ آندھے یار جنجدہ بھی ہے تے سادہ ہے نا۔ اور یہ فیصلہ روئے زمین تے پہلی دفعہ ابو لہب نے کیتا ہے، العیاذ آندھا ہے میں قبیلہ بدر کیتا ہے
جیدا دل کردا ہے اینو مار دیو اللہ میری توبہ عمر کنی ہے 50-52 سال عمر ہے او یارو اس عمر دے اندر نال پتر بھی کوئی نہیں جوان بچیاں دا باپ ہے آندا جیدا دل کردا مار دیو جیدا دل کردا قیدی بنا لو جیدا دل کردا غلام بنا لو یہ دے کولوں کم لے آ کرو جیدا دل کردا روڑے مارو جیدا دل کردا پتھر مارو جو جیدا دل کردا اس نہ کرے آج تو بعد اسی کوئی یہ دے نال نہیں اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بے یارو مددگار یہ تو میں مکے دے وچوں نکلے نے نال اپنے غلام زید نو لے آئے کہن لگے زید یار آ چلیے میں مکے دے جوائی نہ جا کے ملنے ساڈی انہاں نال گل کرائے ایک انج دا فیصلہ کر کے بیٹھ گئے نے زید نو لے کے دن رات سفر کر دیاں یہ طائف دے میدان اندر پہنچے نے طائف دے میدان اندر گئے نے اوتے ہوٹل بھی کوئی نہیں وہاں سرائے بھی کوئی نہیں اوتے جناب ریسٹورنٹ بھی کوئی نہیں گیسٹ ہاؤس بھی کوئی نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام یہ تھے گئے کیوں نے مکے دا بنو جمع قبیلہ ہے وہ تو ایک بی بی طائف دے ایک چودھری نہ دی شادی ہوئی ہے اور مکے دے داماد نے آقا فرمان دے نے میرا دل کیتا میں جا کے انہاں نہ گل کراں آ کے انہاں نہ گل کرو یہ کیڑا طریقہ قبیلہ بدل کروندا آمینہ دے لال چلے گا نے آقا پاک نے جا کے اطلاعاں دیتیاں نے کہنے لگے او چودھریو میں محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انا گل کرنا چاہنا ہوں اور یہ دے چول چودھری نے یہ تین چودھری نے 8 دن میرے پاک پیغمبر نہ ملاقاتاں ہی نہیں کی دیاں آقا روڑاں تے سوندے نے پتھراں تے آرام کردے نے بھکھے پیاسے 8 دن گزارے نے آمینہ دے لال علیہ السلام ایک کدی صبح دا ٹائم کدی شام دا ٹائم کدی دوپہر دا ٹائم 8 دن ٹائم دین دے گزر گئی ہے اخیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ ملاقاتاں ہوئیاں نے جگہ دے پیر نہ ملاقاتاں ہوئیاں آپ آنا دے کول بیٹھ گئے نے مکے والیاں دا فیصلہ سنایا کہنے لگے تسی کی آندے ہو آمینہ دے لال نے اپنی رب العالمین دا پیغام سنایا تبلیغ کیتی ہے واز کیتی ہے توحید دا درس دیتا ہے ایک کہنے لگے آن والیا تیرے نال تے تاں تریے پہلوں تو اپنی نبوت ثابت کر میرے آقا سوچی پہ گئے نے کہنے لگے تو انہوں رب دا پیغام پہ دینا وا ایک ہونا جو بول دے کہنے لگا اوہ آن والیا تیری گل منن نالو چنگا میں بیت اللہ دا گلاب پھاڑ دے تیری گل نہیں مننی دوجا آندہ تیری مرضی ہے جو مرضی کہندہ رہے آن والیا جا اپنے رب نو کہ میرے عذاب نازل کر دے عذاب چل لوانگا تیری گل نہیں ہو مننی اور تیجا آندے آن والیا مکے تے تیب دی بستی اندر بڑے بڑے چودھری نے تے رب نے نبوت تینوں ہی دینی سی ایک گل کہہ کے کہکا لگا کے تینے اٹھ جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل تے سٹ وجی ہے آقا فرمان دے نے چودھریو گل کرنی نہ کرنی اپنی جگہ دے ایس گل نو ایتھے ہی مٹی پا دے ہو میں تواڈے کول آیا نہیں تسی میرے نہ گل کیتی نہیں گل ایتھے ہی مکا دیو عزت دے نال او نہ ظالمہ اے تے کی کرنا جی اپنے محل تے چڑھ گئے نے طائف دے آوارہ لڑکیاں آوازاں ماری کہن لگے وہ چولیاں چ پتھر پا لو تے محمد نو طائف چو کڈ کے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہا ظالمہ چولیاں چ پتھر پا لینے کوئی تاڑیاں مار دائے کوئی سیڑیاں مار دائے غلام آبادی ہو فیصلہ آبادی ہو کدی توجہ تے کرنا کلا بندہ ہے عمر 50 سال تو ٹپ گئی ہے اے ترے آ جاندہ ہے نوکدار پتھر نے کوئی آ کے ادھر لگ دائے کوئی آ کے سر پاک اندر لگ دائے کوئی آ کے گردن اندر لگ دائے کوئی سینہ پاک تے لگ
لگدا ہے کوئی بازواں تے لگدا ہے تصور کر ذرا کی حالات ہون گے میرے پاک پیغمبر دی کوئی کمر تے پتھر لگدا ہے خون دے پھوارے چل گئے نے سر تو لے کے خون رسدا اے پیراں دیاں جتیاں تک آ جاندا ہے آقا پاک بے ہوش ہو کے گر جاندے نے اور میں تے سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھیا آمینہ دے لال علیہ السلام کدی ڈگ پیندے نے یہ ظالم اٹھا لیندے نے پھر اگے دوڑانا شروع کر دیندے نے پھر آقا ڈگ پیندے نے یہ اٹھا لیندے نے آقا پاک چل دے جا رہے نے یہ پتھر مار دے جا رہے نے جاندے اگے عتبہ تے شیبہ ربیعہ دے پتر نے انہاں دا باغ آوندا انگوراں کھجوراں دا باغ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دروازہ کھلا ویکھیا زید نو لے کے جلدی نہ اندر چلے گئے نے اندروں جا کے دروازہ مار لے آئے جتی مبارک پیرا اندر جم گئی ہے اوپر جناب آمینہ دلال بیٹھے نے اکھاں جو آنسو چل پے نے آسمان والے انگلی چک لئی ہے اور سوال ہے ربا کتے تو ہی تے ناراض نہیں ہو گیا اللہ کتے تو ہی تے میرا ساتھ نہیں چھڑ دیتا اللہ کنا ظالماں دے ہتھاں تے پا دیتا ہی مالکہ انہا ظلم دی اخیر کر دیتی ہے اللہ منو تیرے چہرے دی پناہ چاہی دی ہے اللہ سونے میں تیرنا رابطہ کرنا چاہنا ماں ادھروں عتبہ تے شیبہ تمہیں ویکھ رہنے انہا نے اپنے غلام نو آوازہ ماری اس ہائی و نسل غلام ہے ادھا نام عداس ہے کہنے لگے وہ عداس جے ہو جیا بھی ہے تے ساڑھا ہی ہے نا یار آج تائے والیاں نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے انج کرنا ای تو انگوراں دا گچھا توڑ لے انگوراں دا خوشہ توڑ لے اینو جناب پلیٹ اندر پا کے جا کے اینو انگور کھلا پانی پلا آپ دور بیٹھے ویکھ رہے نے یہ آمینہ دے لال دے کول آوندا ہے لیا کے انہیں جناب انگوراں دا گچھا کور رکھے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انگور توڑن لگے نے آندے نے بسم اللہ یہ عداس نے سنیا نا عداس حیران رہ جاندہ ہے کہنے لگا آن والے ہو وہ سونیا سلطہ والے ہو اے جملہ تسی بولے آئے نا یہ تیس علاقے جب بولے آئی نہیں جاندہ تسی کون ہو تے کتوں آئے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے تو کتوں دائے کہنے لگا میں نینوہ بستی داواں آقا فرما دینے جتے میرا ویر یوسف رب العالمین دا پیغام یونس رب العالمین دا پیغام لے کے آئے سن مسلی دے اندر جانا پیا جناب یونس علیہ السلام دی انگلہ کی دیاں عداس دے اکھاں کھل گئیاں کہنے لگا ہاں علاقہ تے اوئیے تسی کیویں جان دے ہو آقا فرما دینے وہ ساڈا ویر سی وہ بھی اے ہوئی پیغام لے کے آیا سی جڑا پیغام آج میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں باز کی تھی تبلیغ کی تھی انہیں پاک پیغمبر دے کولو رب العالمین دا پرچار سنے آئے نا عداس دیاں اکھاں ڈول بھئیاں انہیں پاک پیغمبر دا متھا چمے آئے آقا پاک دے ہاتھ چمے نے آقا پاک دے پیر چمے نے کہنے لگا سونے ہو جیڑا منحج تو اڈائے منو بھی او دے شامل فرما لو آقا فرما دینے پڑھ اسحدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واسحدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اجے ینی دیر گزری ہے جبریل آگئے نے آکے کہنے لگے سونے نبیہ میرے نال پہاڑاں دا فرشتہ ہے تو آنے نہ گل کرنا چاہتا ہے رب کو لو اجازتہ لے کے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے بولو کی کہنا
کہنا چاہتا ہو؟ کہنے لگا جی میں سلام عرض کرنا چاہنا تے نالے سونے اگر تواڈی اجازت ہوئے نا رب دے آرڈر دے مطابق طائف دے دونا پہاڑاں نو آپس ٹکرا کے انہاں ظالماں دا کیما کر دے. آقا پاک دیاں کھان ڈول پئیاں نے. آقا فرماندے نے او میرے والا آن والے ہو میں تے رحمت دا پیغام بن کے آیا ہوں. آندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے پتھر مارن والے یارا جے ایک واری میرے والا آویں اے قسم خدا دی سینے لاواں تو سدھائی جنت جاویں. پتھر مارو گالیاں دے وہ پاویں وجاؤ تالی میں اس امت دا پیغمبر اس چمن دا والی. ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دے کر دے عرض دعائی او طائف دے وچ وسن والے ہو خوش رکھے رب سائی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسا پیاری نے گلی پہ گئے سلائی پہ گیا بندہ فرمان لگے نہیں ایسا پیاری ہے نہیں میری ہے پیاری ہے ایسا تو میں نو پوچھیا کر دیئے نا سب تو سخت دن کدی آیا ہوئے یا سب تو خوشی دا موقع کدی آیا ہوئے ایسا طائف دا دن نہیں پول دا بڑا سخت دن سی تے ایسا اس دن را اداس نے کلمہ پڑے آئے نا وہ دے تو ود کے کدی خوشی کوئی نہیں آئی. تو ساری مخالف نے ایک ہو جا بندہ نال جڑیا دل نو تسلی ہو گئی ہے. آمینہ دلال واپس آئے نے آ کے مکے تو باہر پہاڑتے چڑھ گئے نے کہنے لگے ہو مکے والے ہو تو آدھے جو کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا میں محمد نو سمجھ سکے تو آدھیاں امانتا اجے تک میرے کول نے تو سیدھے صادق و امین کہنے والے میں تے حق دا پیغام دینے والا تو آنو میری سمجھ نہیں آئی قبیلہ بدر کندہ تک کی بندہ ہے کوئی بندہ نہیں مکی اندر جڑا منو پناہ دے ہوئے اے جناب متم نامی ایک بندہ ہے اے دے 10 پتر نے شین جوان پتر نے انہیں اپنے پترانو اسلحہ پوا لیا تلواراں تے نیزیاں دے جناب ہار پا لینے کہن لگاؤ میرے پترو آج جیدہ کوئی نہیں اسی او دے بن کے دکھانا ہے یہ لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال تور پہندہ ہے آقا پاک دے 4 چفیرے سیکیورٹی کر دیتی ہے کہن لگاؤ مکے والے ہو کدی بھی محمد نو کلیا نہ سمجھے ہو آج دے باجڑا یہ دے نیڑے آئے گا ساڑیاں 11 لاشاں تو گزر کے آئے گا. میرے آقا نو لے کے نیچے آؤندا ہے آقا نو متم بڑا یاد آیا کردا آقا مدینے چلے گئے نے متم دنیا تو چلا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مار کا بدل لڑے آئے نا قیدی ہتھی آئے نا آقا نالے قیدیاں والے ویکھی جان دے نے نالے اکھاں چو پانی چل پیا آقا کیوں رو رہے ہو فرمایا کاش اج متم زندہ ہوندا کسے غلام دے ہاتھ بھی سنیاں پیش دیندا او دی نیکی انج دیے میں 70 دے 70 قیدی او دے کہن تے آزاد کر دینے سن. سبحان اللہ.
کون؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں رحمت للعالمین دا تذکرہ کرنا چاہنا وا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے بار بار پیرا لگا ہوئے ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی رات نو پیرا دے رہے نے۔ پیرا دیندیاں انہاں دے ایک بندہ ہتھی آ گیا، یہ نجد یمامہ دا چودھری سمامہ ابن اسال دا نام ہے۔ انہوں لے کے مسجد اندر آ گئے نہیں، اور انہوں نے لے آ کے مسجد دے ستون نال بند دیتا ہے۔ اگلا دن ہوندہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کے کہنے لگے بندہ کون ہے؟ سونیا نجد یمامہ دا چودھری سمامہ دا نام ہے۔ آقا فرما دے نے انہوں ایتھے بنے ہیں، سونیا تو اڈا دشمن ہے۔ آقا پاک فرما دے نے انہوں بنیا رہن دے ہو، یہ دے واسطے روٹی کوئی نہ لے کے آئے، یہ دے لی پانی کوئی نہ لے کے آئے، یہ دے واسطے دودھ کوئی نہ لے کے آئے۔ سونیا دشمن ہتھی آیا ہے، انہوں پکھیاں ماران گے۔ آقا فرما دے نے نہیں، یہ دشمن بھی میرا ہے، یہ دے کھانے دا انتظام بھی میں محمد ہی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دلی 7 روٹیاں لے کے آئے، جناب دلی سالن دا ڈونگا لے کے آئے، اور دودھ دا گڑوا لے کے آئے، انہوں کھلایا پلایا۔ تے آقا فرماندے نا سنا سماما کی آلے آندہ ان تن ام علا شاکر و ان تقتل زادہ من، اگر تے معافی دے دے ہوگے احسان دا بدلہ احسان ہوئے گا، اگر منو قتل کر دے ہوگی تے پچھلے مارنی گئے تو آڈیاں بوٹیاں اڑا دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سن دے نے کنج دیاں کملیاں گلاں کر دے، وہ سماما نظرہ تے چک میرے وال ویکتے سے ہی کنج دیاں گلاں کرنا ہے۔ کہنے لگا ویکھاں کی العیاذم باللہ تیرے تو برا چہرہ منو دنیا تے نظر کوئی نہیں ہوندہ۔ آقا فرما دے نے مدینہ شہر ہے۔ کہنے لگا جی کی کران نام سننا وا کلیجہ سڑ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ آقا اٹھ کے چلے گئے نے۔ اگلا دن ہوندہ ہے، صبح دوپہر شام کھانا کھلایا، پھر پوچھیا دسیا، تیجا دن ہوندہ ہے، اور تیسرے روز بیندے حضرت آکول نے وہ کیوں سماما تیرے کوڑے جب بولنے محمدی حضرت مولانا حبیب ورمان مدوپری وہ تسی دے سبحان اللہ کہنے گئے ہیں یہ ہو گیا۔ الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ آن گے کیونکہ پٹی صاحب کہہ کے گئے ایویں پریشان نہیں ہوئی دا، تسی چہرے ویکھن آئے ہو کہ رب دا قرآن سننا آئے ہو تو وہ ٹھلے کو پہ گئے ہو، ساری رات ہی لگے رہو، ہائے ہائے، اور ٹھلے کو پہ گئے ہو، سن رب دا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے کیا گیا ہے، بابا جی عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے کیا گیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب وہ کہہ دو زندہ باد، اجے بھی جان نہیں آئی، اب توجہ فرمانا ہون ادھر توجہ ادھر ایک نعرہ میں تو آپ جو ایگزیکٹیو لیول تے مار چھڑے ہیں ادھر توجہ فرمانے کی بات میں کر رہا۔ اللہ پاک دا قرآن اور آخری باری
کر رہا. اور تیسرے روز بیندے حضرت آکول نے کیوں سماما تیرے کوڑے جبولنے اتاتے ویخ کیویں اکھیاں امبولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. یہ دے جواب پھر ہوئی نے آمینہ دے لال نے آزادیاں دے دیتیاں نے گل مقتدر سن دے رہندے ہو جو تر جاندہ ہے نا مدینے تو باہر گیا ہے. اے مدینے تو باہر جا کے ایک باغے او دے وچ ٹھہر جاندا ہے تے دماغ چلن لگ پیندا ہے. کہن لگا سماما کملیا تو ایویں لڑی جانا اوکھا سوکھا ہوندا رہیا ہے. جے کوئی دنیا دا بادشاہ ہوندا تیریاں تے قیماں بوٹیاں بنا دیندا. پچھو سائیاں نو پتہ لگنا ہی کوئی نہیں کدھروں آیا تے سماما کدھر گیا ہے. اور جن نے انیاں محبتاں کیتیاں اے کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں ہے تے رب دا سچا نبی معلوم ہوندا ہے. اللہ اللہ ہن ایتے کھلو کے دل وچ سوچا دوڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا. میں کردا رہا سختی اے پر او نرمی کمام دا. اے خلق گواہی دیندا اے احمد سچیار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. انہیں تو تر پیندا غسل کردا کپڑے بدلدا. آمینہ دے لال علیہ السلام کو لایا. آقا فرماندے نے سماما کدھر آئے تینوں تے یار آزاد کر دیتا سی. کہن لگا سونیا ہتھاں پیراں دیاں کڑیاں ادوں کھولیاں جدوں میرے دل نو اپنے اخلاق دے تالے مار لے دے. ہن کلمہ پڑھا دے او کر لو اپنا مرید جی. اللہ سچے دی منا سچی توحید جی. تسی او رسول سچے دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں جے گنجائش انکار دی چوک حبیب والی. اور سارا کچھ کیویں ہو گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ماشاءاللہ حضرات الحمدللہ